کہ قائن اور ہابل دونوں خدا کے حضور شکر گزاری لے کر آتے ہیں، ہدیہ لے کر آتے ہیں، اپنی کھیت کا پھل اور اپنے بھیڑ بکریوں کی نسل لے کر آتے ہیں۔ لکھا ہے قائن کو اور اس کے ہدیوں کو خدا نے منظور نہ کیا، اور ہابل اور اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ اس میں یہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے جو اچھی پیداوار نہیں تھی وہ لے کر آیا، اس نے چاہے اپنے سارے پھلوں میں افضل نذرانہ لایا ہو، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے قائن کو قبول نہیں کیا۔ جب قائن کو قبول نہیں کیا تو پھر اس کا ہدیہ کتنا بھی عظیم تر ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ قبول آ جائے، اس کو قبول کیا جائے؟ قائن کے متعلق ہے کہ وہ بدنیت تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اور خدا نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ہابل اگرچہ چھوٹا ہے، بعد میں خدا کے حضور آیا ہے، لیکن خدا نے ہابل کو بھی قبول کیا ہے اور اس کے ہدیے کو بھی قبول کیا ہے۔ اب قائن جو ہے اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے کینہ، حسد آتا ہے، عداوت آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ برا یا بھلا کرے، خدا نے قائن سے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیا اگر تو بھلا کرے تو تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر بھلا نہ کرے تو پھر تو نامقبول ہوگا۔ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبتا بیٹھا ہے، لیکن تو اس پر غالب آ۔ میرے عزیز، قائن نے بدنیتی سے خدا کے حضور وقت گزارا ہے، بدنیتی سے خدا کے حضور ہدیہ لے کر آیا ہے، خدا کو وہ قبول نہیں ہے، اور ہابل جو ہے وہ نیک نیتی سے خدا کے حضور آیا ہے، اور اس کا ہدیہ بھی اور ہابل بھی خدا کی نظر میں مقبول ہے، جس کے سبب سے قائن نے اپنے بھائی سے حسد کیا، عداوت رکھی، اور خدا نے اگرچہ اسے عذاب کر دیا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبتا بیٹھا ہے، وہ تیرا مشتاق ہے، اگرچہ تو بدنیتی سے لایا ہے، اگر تو بھلائی کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ لیکن پھر بھی تو غالب آ، پھر بھی تیرے لیے وقت ہے، اپنی نیت کو بدل۔ لیکن وہ اس سے پہلے کہ اپنی نیت کو بدلے، اس نے اپنے بھائی سے کینہ رکھا، اس کی صورت بگڑتی گئی، اس کا چہرہ اپنے بھائی کے لیے غصے سے بھر گیا، اور کلام خدا لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے کوئی بات کہی اور پھر کھیت میں جا کر اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل ہے انسانوں کا اس زمین پر، جو ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، کس بات سے؟ کہ وہ خدا کے گھر میں آیا ہے، خدا نے اسے قبول کیا ہے اور اس نے ہدیے کو قبول کیا ہے۔ آج بھی ہمارے گھرانوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، برادریوں میں، چرچز میں یہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی مقبول ہے، اگر کوئی خدا کو پسند ہے، تو جو ناپسندیدہ کام کرتے ہیں وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ ان سے کینہ رکھتے ہیں، وہ ان سے حسد کرتے ہیں، وہ ان کے کام میں روڑا رکھتے ہیں، وہ خدا کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ کلیسیوں میں، برادریوں میں وہ تفرقے ڈالتے ہیں، لڑائیاں جھگڑوں کو جنم دیتے ہیں، اور بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، عذاب اس طرح عروج پر آ جاتا
سے آگے اگر جائیں تو کلام خدا میں اسحاق کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب 40 برس کا تھا تو ربکا سے اس کی شادی کی گئی. 20 برس اس کی بیوی ربکا جو ہے وہ بانجھ رہی. پھر اس نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور وہ حاملہ ہوئی. جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے پیٹ میں 2 بچے تھے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں مسرت کر رہے تھے اور جب ربکا نے یہ دیکھا تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں کیوں جیتی ہوں. اور اس نے خدا کے ساتھ سوال کیا کہ خداوند اگر ایسا ہے تو میں کیوں جیتی ہوں. کیونکہ اس کے پیٹ میں 2 بیٹے تھے, اسحاق اور یعقوب اور یوسف. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ دونوں اپنی ماں کے پیٹ میں مسرت کر رہے تھے. اور جب ربکا نے خدا سے یہ سوال کیا کہ خدا تو نے مجھے 20 سال کے بعد یہ برکت دی ہے اور اب کیا ہے کہ میرے پیٹ میں یہ جھگڑے, یہ حسد شروع ہو گئے ہیں, یہ روک تھام, یہ ایک دوسرے پر سبقت لے لینا, ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا. میں کیوں جیتی ہوں؟ تو خدا نے کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں, تیرے پیٹ